اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں جب وقت آ جائے گا اللہ کی مرضی ہو جائے گی تو پھر دل چاہے نہ چاہے ہم کو دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آتا ہے کہ نبی جی آپ چاہے جتنا زندہ رہیں لیکن آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جانا کا ہے خالہ کی گاؤں کو دبئی سے کمانے کو پھر واپس آنا ہے نا، ایسا کچھ ہے کہ جو چلا گیا موت کے راستے سے واپس نہیں آنا، قیامت آئے گی اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ سب کو مارنے کے بعد کب اس کی مرضی ہوں گی جب جگائے گا اس وقت پھر حساب، تب تک کہاں پڑے رہنے، بولو کہاں پڑے رہنے؟ ہاں آج دل نہیں لگتا تو دوستوں سے دل لگاتا آدمی، لگاتا ہوٹلوں میں پارکوں میں سیر تفریح کرنے، گاؤں میں ادھر ادھر ریلیں دیکھنے، ریلوں پہ چلے جا رہا، کشمیر چلے جا رہا ہے کہ نہیں؟ آج دل ماں باپ سے دل لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ گھر میں اکیلا رہے تو پھر آدمی کیا ہوتا ہے، بور ہوتا ہے کہ نہیں؟ قبر میں کون رہے گا بولے ساتھ میں؟ کوئی سنے گا بھی نہیں، کسی کو سنا بھی نہیں سکے گا، یا تو ذرا سا کچھ ہوا تو یہ نمبر دے فون لگا رہے، یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو فون لگا رہا، اس کو فون لگانا۔ قبر میں کس کو فون لگائے گا؟ وہاں سوائے اللہ کے کوئی نہیں، سوائے اللہ کے قیامت میں بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں، موت کے بعد صرف اللہ اللہ، موت کے بعد کون رہے گا؟ کس سے رابطہ؟ تو آج رابطہ رہے گا تو سنوائی ہوگی، مدد ہوگی، اکرام ہوگا، سکون چین دل بہلانے کا سامان قبر میں آج بنانا ہے، آج تیار کرنا ہے۔ کب کرنا ہے بیٹے؟ ابھی سے تیاری اس کی، ابھی سے، ورنہ تنہائی رہے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں کی دوستی ختم، یہاں کا حسن ختم، یہاں کے تعلقات ختم، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی دل بہلانے والا نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کون ہے سوائے اللہ کے؟ کون رہے گا بولو؟ کتنے لوگ چلے گئے، ان کے اشارے پہ لوگ، ایک اشارے پہ، ایک فون پہ ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا معاملہ، آج بے بس پڑے، آج کیا ہے؟ امیر غریب، مال والے، عہدے والے، کرسی والے، ڈاکٹرز، ٹیچرز، انجینئر، پروفیسر، عالم، بادشاہ، سب پڑھے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ تو سمجھ لو ہم اور 100 سال جئیں گے، اتنا، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، 150 سال بھی جی سکتا کہ کوئی، ٹھیک ہے اللہ نے کسی کو دیا تو مسئلہ نہیں، لیکن موت ہے کہ نہیں بولا آخر میں؟ تو اس کی تیاری ہے بس۔ اور عقل مندی اسی میں بتا رہے اللہ کے نبی کہ عقل مند، ہوشیار، چالاک شخص وہ ہے جو موت سے پہلے کیا کرے۔ تو کیا تیاری کرنا ہے؟ کیا تیاری کرنا ہے بولو؟ اپنے زبان کا صحیح استعمال ہو جائے، اپنی آنکھ کا صحیح استعمال ہو جائے، اپنی جوانی کا صحیح استعمال ہو جائے، اور اخرجت للناس، کہ لوگوں کو ہماری ذات سے نفع ہو، باپ کو نفع پہنچے، ماں کو نفع پہنچے، بھائی کو، بہنوں کو، دوستوں کو، پورے عالم کے انسانوں کو ہم سے نفع پہنچے۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے، ان کی عادات سے، ان کی اخلاق سے ہم مزین ہو جائیں گے، اللہ ہم کو نفع بخش بنا دیں گے۔ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، ہم کو کوئی قبول نہیں کرے گا، ہمارے کوئی نزدیک نہیں آئے گا، ہماری زبان کے بول میٹھے نہیں رہیں گے، کوئی نزدیک نہیں آئے گا، ہم لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ہم کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ہول سیل بیپاری بننا ہے، اخلاق کا، کردار کا، سمجھ میں کیسا بننا ہے؟ جیسے بھائی کسی کو اگر روز موز لا کر کھاتا ہے، اس کو کوئی موز والا بولے گا کیا؟ روز گاڑی میں پیٹرول ڈال کے جلاتا ہے، اس کو کوئی پیٹرول والا نہیں بولے گا۔ ہول سیل بیپار کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تو
تو آخرت کی جتنے بھی آنے والی کٹھنائیاں ہیں، آنے والے جتنے بھی حالات ہیں، اس سے بچانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور اسی بات کی چلتے پھرتے ہر ایک کو اپنی ذات کے نفع کے نیت لے کر پورے امت میں چلنا پھرنا، اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب آدمی خود کیا کریں گے بھیا؟ ہاں، دیکھو اللہ کہہ رہے کہ کوئی قوم کی حالت بدل نہیں سکتی جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہے۔ تو ہم بدلنا چاہیں گے، ہم اپنی قبر بنانا چاہیں گے، اس کے لیے تیاری کریں گے، ہر وقت تیار رہیں گے۔ موت کھیت میں آئیں گی، گلی میں آئیں گی، مسجد میں آئیں گی، کہاں آئیں گی اس کا کوئی، سوتے ہوئے آئیں گی، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے آئیں گے، کوئی اس کا ہم کو پتہ آتا نہیں، لیکن آئیں گی ضرور۔ اور اللہ کہہ رہے کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بالکل ریڈی رہنا۔ موت کے وقت کیسے رہنا بھائی؟ آنے کے لیے، اللہ سے ملنے کا، تو اللہ کا شوق، ملنے کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ کیا؟ اللہ کی ملاقات کا شوق، تو اللہ سے محبت۔ اللہ کی ذات کتنی عظیم ترین ذات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سارے ذرے سے لے کر پہاڑ تک، آسمان تک، زمین اور سمندر، پانی، زندگی، سوچ، دماغ، آنکھ، سب بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہر چیز وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم، اور کس کے لیے بنایا؟ سب ہمارے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا، اور ہم جنتی بن جائے، بس اللہ یہ چاہتے ہیں۔ ہم کیسے بن جائے؟ مجرم بن کے ہم کو دنیا سے نہیں جانا، کہ موت کے وقت یا پھر محشر کے میدان میں باپ کے مجرم بن کے نہیں جانا، بھائی کے مجرم بن کے نہیں جانا، کسی پڑوسی کو جو ہے تو ہم ستا کر نہیں جانا۔ ہم سے ان کو نفع ہو، ہم سے کیا ان کو؟ ہمارے اخلاق، ہماری عادت، ہماری بول چال، قرآن کی تلاوت، اہتمام۔ ہر نماز کو گئے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم جو کچھ نہ کچھ ہم قرآن روز پڑھیں گے۔ مسجد میں گئے، ایسے نہیں کہ نماز پڑھ کے ہم بھاگتے ہیں، کیا کریں گے؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کیا کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے، وقت نکالیں گے۔ گھر میں اس سے پہلے ہم اتنا دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن آپ پورا دھیان دیں گے ہر کام میں، ہر ٹائم میں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ جسم کا کچھ بننے والا نہیں، یہ جسم کا کچھ بننے والا، کتنا بھی سنبھالو اس کو تو کوئی فائدہ ہونے والا۔ تو جتنا اس کو لگائیں گے، کھپائیں گے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو گھر کے کاموں میں پورا ہاتھ بٹاؤ، باپ کا، بھائی کا، ماں کا، بہنوں کا۔ اگر یہاں سے شروع کریں گے، گھر سے شروع کریں گے، مسجد سے، اپنے محلے سے شروع کریں گے، تو انشاءاللہ بات بنے گی۔ پوری دنیا میں آپ کو واہ واہ کار ہو جائے، اور گھر کے لوگ بولے کہ کچھ کام کا نہیں، نکما ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ خیرکم من یکون لأہلی، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں کیسا ہے؟ جس کو اس کے گھر والے بولے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، پھر بات بن جائے گی۔ اس کے لیے گھر والوں کا ہم کو مجرم بننا نہیں ہے۔ ماں کے دل سے دعا نکالنا، ایسی خدمت کرو، اور باپ کی خدمت ایسی کرو کہ کچھ نہ ہو، لیکن کیا ہو؟ دل سے دعا ہو کہ کیا میرا بیٹا ہے۔ ہاں، وہ دیکھو مرنے والا کیسا بھی ہو، روتے لوگ اپنے نقصان پہ، ارے بہت خدمت کیا کرتا تھا، لیکن قبر میں اس کا کیا بن رہا؟ کوئی روتا کیا؟ اس کی کیا حالت بننی ہوگی، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا، کوئی نہیں روئے گا۔ تو اپنے آپ کے لیے بھی رونا سیکھو، گھر والوں کے بھی لیے رو، اللہ سے مانگو کہ اللہ میں قبر میں بے چینی پسند نہیں کرتا، آج میں کمرے میں اکیلا اندھیرے میں سونا پسند نہیں کرتا، تو قبر میں میرا کیا بنے گا؟ اللہ میری قبر بنا دے، صحابہ جیسے میری قبر بھی منور بنا دے، اس کے لیے اللہ مجھے آج سے تیار کر۔ تو ایسا رو کہ ہم اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے زندگی دی، تو اللہ اس کو کامیاب زندگی بنا۔ تو اس لیے
ہم دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں تو اللہ سے مدد لے کر حاصل کرنے والے بنے، اپنے دل کا رخ، اپنی سوچ کا رخ اللہ کی طرف موڑ دے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہمارا جو کچھ ہے سب تیرا ہے اور تیرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ایسی نیت کر لے تو انشاءاللہ یہ سبق ہمیشہ یاد رکھے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی کے لیے اگر وہ قبول ہو گیا تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم کو کہاں لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ پھر آدمی کا نقصان بھی ہوا تو اس کو اتنا افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیت کیا ہونی کہ اللہ تو نے کیا، نفع بھی ہوگا تو میری ذات نہیں، دنیا سے نظریں پھیر لینا ہے، دنیا کے اسباب سے نظریں پھیر لینا ہے، کس کی طرف رخ کرنا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ اللہ بڑا پیار کرتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہمارے پیارے اللہ کو ہم سے یقیناً ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ ایک مرتبہ باپ کی پیشاب کی جگہ سے نکلے اور ایک مرتبہ ماں کی پیشاب کی جگہ سے، اتنی حقیر چیز ہم ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو کتنا عظیم ترین بنایا، کتنی عزتوں سے نوازا، کتنا کام کا انسان بنایا کہ ہماری ایک مسکراہٹ پہ ماں خوش ہو جاتی ہے، ہماری تھوڑی سی خدمت پہ باپ کی جو ہے تو دل سے دعائیں نکلیں گی انشاءاللہ۔ تو آوارگی اور ہماری جوانی آوارگی میں لگ جائیں، آج دیکھو خودکشی کا دھیان لو، 20 سال 22 سال کا بچہ خودکشی کر رہا، تو کیا اس کو اتنا نقصان ہو گیا کہ اپنی جان کو ختم کر رہا؟ کہ اسی لیے اللہ نے اس کو زندگی دی؟ کہ وہ اپنی زندگی کو ماں باپ کی خدمت میں نہیں لگا سکتا؟ کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو آگے بڑھانے میں اپنی زندگی نہیں کھپا سکتا؟ مر کر تو ایسے بھی جانا ہے اس کو۔ تو ایک دنیا میں ایسی ہوائیں چل رہی ہیں کہ اس ہوا میں ہر ایک لپیٹ میں آ رہا، بہہ جا رہا، انٹرنیٹ کی ہوا چل رہی، ذہنی سوچ کے بدلنے کی ہوا چل رہی، ذہنی ارتداد، آدمی جو ہے دل سے تو مسلمان ہے لیکن اس کا ذہن جو ہے تو کہاں کہ اس میں جو ہے تو کفر بھر گیا، اس کی سوچ غلط ہو گئی، اس کا وہم اور گمان جو ہے تو اس کا بدل گیا، اور آج یہ سوچیں بدلی جا رہی، تو انسان کسی بھی چیز کا عادی ہو کر اس کا غلام بن جا رہا، انٹرنیٹ کا غلام بن جا رہا، بری عادتوں کا غلام بن جا رہا، اپنی سوچ کا غلام بن جا رہا، کوئی اپنے دل کا غلام بن جا رہا، جس کو اللہ کرے گی اتخذوا انفسہم الہ، لوگوں نے اپنے دل کی خواہشات کو خدا بنا لیا، تو ایسے ہوا میں انسان بہہ جا رہے، ہم کو اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دینا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کے خاطر قربان کر دینا ہے، ورنہ آج تقریباً 1170 75 74 میں جو لوگوں نے کہا کہ آج سے 1300-1400 سال پہلے کی بات ہے، صلاح الدین ایوبی کے دور دیکھو، اس کے بعد کے دور دیکھو، ہسٹری پر تاریخ پڑھو، آپ لوگ پڑھنے والے ہیں، انٹرنیٹ پہ تاریخ پڑھو، ذہن کھلے گا انشاءاللہ کہ اپنے دین کو لوگ قبول کریں، ہمارا کچھ بھی ہو جائے، تو اس کے لیے دوسری قوموں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنی گھر کی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیا، اور یہ اپنی بچیوں سے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر تم جو کرنا چاہے اپنے آپ کو خراب کر دو، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دو، لیکن دوسری قوموں کو کہا کہ جو ہے تو اپنے دین سے ہٹاؤ، اپنے دین سے کیا کرو؟ راضی ہو رہا ہے۔ رپورٹ کے اعتبار سے تقریباً 40,000 لڑکیوں نے غیروں سے نکاح کر لیا۔ ابھی ایک واقعہ ایسا آیا کہ 3 بیٹیاں ہیں مسلمان کی، باپ بوڑھا ہے، کمزور ہے، ان سے کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں، خوبصورت ہے، کالی بھی نہیں، خوبصورت ہے، پھر بھی ان سے کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے، آ رہے، پسند آ رہا، دیکھ کے چلے جا رہے، حالت دیکھے تو گھر میں کوئی ڈیکوریشن نہیں، کوئی فرش نہیں، کوئی کپڑے اچھے نہیں، لٹکے ہوئے کپاڑا نہیں دکھ رہے لوگوں کو، باہر بھی ایسا بالکل غربت کا معاملہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے، بچھانے کی بھی چٹائیاں ایسی کوئی نہیں،
تو کوئی بھی آ رہا ایمان والا رشتے کئی رشتے دیکھ کر چلے گئے، اب وہ مایوس ہو گئے کہ اب کوئی نہیں آئے گا، تو غیر کے لوگ آئے اور جو ہے تو تینوں بچیوں کو پسند کر کے غیروں نے بولے کہ بھائی اب اپنے والے تو کوئی نہیں کر رہے، میرے بچوں کو ایسا رکھ نہیں سکتا میں، میری طاقت میں بوڑھا آدمی، تین کی تین بیٹی اس نے غیروں کے ساتھ بیاہ کر دی۔ تو ہمارا رجحان کدھر جا رہا؟ ہماری جوانی کیا کام کی؟ ہمارے نبی پوچھیں گے کہ کیا تم نے کیا میرے دین کے لیے؟ صحابہ نے تو قربانیاں دی، عورتوں نے قربانیاں دی اور انصاف کے ساتھ قربانیاں دی، اتنی عظیم ترین قربانیاں دی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا بتاتے ہیں کہ ایسی عظیم قربانی ختم نبوت کے لیے انہوں نے دی، ان کو بتلایا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے زید بن حارث حضرت عمارہ کا بیٹا ہے۔ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کسی نے جو ہے مسلم کذاب نے جو ہے تو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ خوبصورت تھا، مالدار تھا، فصیح عربی بولنے والا تھا اور زور تھا اس کا، مالدار ہونے کی وجہ سے کیا تھا؟ زور تھا۔ تو ان کو پکڑا گیا، کہا کہ بول نعوذ باللہ تیرے نبی جھوٹے ہیں اور مسلمان کذاب جو ہے تو نبی ہے، بول۔ تو کہا کہ یہ میرے جیتے جی تو ہو نہیں سکتا، میرے نبی جھوٹے نہیں، تو جھوٹا ہے۔ مسلمان کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو زبان کاٹ دی گئی۔ کیا کر دیا گیا جی؟ زبان کاٹ دی گئی۔ تو اب جو ہے اب کہا کہ اب اشارے سے پوچھا کہ کل بول مدنی جھوٹے ہیں، مسلمان جو ہے تو سچا ہے۔ تو نے کہا کہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہاتھ کاٹ دیے پھر سیدھا، دوسرے بازو سے کہا دوسرا بازو کاٹ دیے۔ اب آخر میں کیا بچا؟ زبان بھی کٹ گئی، دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، پھر بھی کہہ رہے کہ بول نبی جھوٹا ہے۔ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مسلمہ سچا ہے، اس نے گردن سے کہا کہ کبھی نہیں ہو سکتا، جیتے جی گردن کاٹ دی گئی، پورے جسم کا گوشت نوچا گیا، بوٹی بوٹی کر دیا گیا، ایک شین میں بھرا گیا، ام عمارہ کے پاس جو ہے تو لے گیا گیا، کہا کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، اس میں سر رکھا گیا، ایک شین میں ڈھانک کر لے گئے، بوڑھی عورت ہے، بتایا کہ دیکھو کیا ہے، کہا کہ تیرے لیے تحفہ ہے، تیرے لیے کیا ہے جی؟ تحفہ ہے۔ ہٹایا گیا کپڑا، کہا کہ کون ہو؟ میرے بیٹا ہے۔ اچھا اچھا، کیا بات ہے، کیوں ہوا؟ پورا واقعہ سنایا گیا۔ تو فوراً سجدے میں گر گئی، رونے لگے، اللہ تو نے تمہیں کو ایک لال دیا تھا، اگر تو ایسے 100 بھی دیتی تو قربان کر دیتی تیرے دین کے لیے، تیرے نبی کے خاطر، ختم نبوت کے خاطر تو نے میرا بیٹا قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ تو ایسی قربانیاں دی لوگوں نے۔ تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور ایسے لیڈر بنے، اسلام کے ایسے نمائندے بنے کہ ہم ہزاروں کو دین سمجھا سکتے، دین بتلا سکتے، روشنی بتلا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ہم پڑھیں، سمجھ میں اسلام کی تاریخ میں دماغ ڈالو، پڑھو، تو انشاءاللہ اللہ وہ کام لے گا کہ کئی ہزار نوجوانوں سے نہیں، اللہ آپ سے لے گا انشاءاللہ۔ تو جب تک ہم اسلام کو پڑھیں گے نہیں، اسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے نہیں، جنگ آزادی کو پڑھیں گے نہیں، صلاح الدین ایوبی کی جو ہے تو ہسٹری کو پڑھیں گے نہیں کہ کس نے کیا قربانی دی اور کس نے کیا جو تو نقصان اٹھایا اور کیسے کیسے قربانیوں کے بعد جو ہے تو دین کی ہوائیں چلی آج۔ تو ہم بھی کریں گے کوشش، انشاءاللہ کریں گے نا بھیا؟ ہاں، وقت دو، وقت نکالو، ادھر ادھر جو ہے وقت لگانے کے بجائے مسجد کو اپنا مسکن بناؤ، مسجد کے ماحول کو جب ٹائم ملے مسجد میں اپنا دل لگاؤ۔ بتا دیں کہ ہر نماز کے وقت مسجد میں فرشتے آتے اور مسجد سے اپنا رپورٹ لے کے جاتے۔ کس سے لے کے آتے؟ مسجد سے رپورٹ جاتا ہے۔ ویسے تو ہر ایک کی موت بھی روزانہ اس کے پاس آ رہی، کبھی 5 مرتبہ، کبھی 7 مرتبہ، کبھی 10 مرتبہ موت کا فرشتہ ہمارے گھر پہ ہمارے لیے چکر مار کے جا رہا۔ سمجھ میں آیا؟ ہماری موت ہمارے سر پہ کھڑی نہیں، جانا ہے طے، اس سے پہلے ہم کام کی چیز بن جائیں انشاءاللہ، لوگوں کو نفع پہنچانے کے، اپنے آپ کو
ہم برداشت نہیں کر سکیں گے آخرت کی جو ہے تو تنہائی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم جب اللہ کو اپنا آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری تمام چیزوں کو پورا کریں گے۔ کسی شاعر نے بڑے اچھا انداز میں کہا کہ لُذ بالِلَہ، کیا کہا کہ اپنا دل اللہ کو دے دے، اللہ سے محبت کر لے، وَلَا تَلُذْ بِسِوَاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کو دل دے کر بیٹھے گا، دنیا میں دل میں کوئی چیز اور دوسری بس گئی اور اسی کا ہو کر رہ جائے گا اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر مشکل ہے۔ وَلَا تَلُذْ بِسِوَاهُ، اس کے علاوہ اپنے دل میں کسی کو مت بسانا۔ من لاذ بالملک الجلیل کفاہ، جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو اللہ اس کی ہر کام کو بنا دیتا ہے، چاہے اس کی موت کی تکلیف ہو اللہ ذرے کے برابر محسوس نہیں ہونے دیں گے، چاہے اس کی جو ہے تو قبر کا مسئلہ ہو اللہ وہاں اس کی جو ہے تو سکون چین اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہاں انس پیدا کر دیں گے۔ جب اس کو جگایا جائے گا قیامت کے دن محشر کے میدان کے لیے تو ایسا محسوس ہوگا اٹھنے والے کو کہ ارے ابھی آنکھ لگی تھی کیوں جگا دیا۔ چاہے 10 کروڑ سال کے بعد بھی اگر اس کو اٹھایا جائے تو کیسا محسوس ہوگا کہ ابھی بس آنکھ ہی لگ رہی تھی تو آپ نے جگا دیا، کیوں جگایا مجھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سمیٹ دیں گے اس کے کاموں کو تکلیفوں کو۔ تو من لاذ بالملک الجلیل کفاہ، الہی لا تعذبنی، ہمیشہ استغفار کرتے رہنا کہ الہی لا تعذبنی، اے میرے اللہ مجھے عذاب مت دینا، فإنی مقر بالذی قد کان منی، جو کچھ مجھ سے آج تک ہوا بڑا برا ہوا، جو غفلتیں ہو گئی، جو سستیاں اور کاہلیاں ہو گئی، اے اللہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے غلط ہوا، مجھ سے کیا ہو گیا، فإنی مقر بالذی قد کان منی، جو کچھ مجھ سے ہوا برا ہوا لیکن مجھ کو عذاب مت دینا۔ یظن الناس بی خیر وانی، میرا حال تو یہ ہے کہ لوگ مجھ سے بڑا اچھا گمان کرتے ہیں، میرے کپڑوں کو، میرے چہرے کو، میرے جو ہے تو ساری چیزوں کو دیکھ کر لوگ مجھ سے کیا کرتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں۔ وانی لشر الناس، اور میرا حال تو یہ ہے کہ میں لوگوں میں سب سے برا ہوں۔ کب؟ جب اگر تو معاف نہ کرے، اگر اللہ معاف نہ کرے تو ہم سب سے برے انسان ہیں، ہم سب سے کیا ہے، برے انسان ہیں۔ تو اللہ سے معافی مانگے، کیا کرے، ہر وقت اللہ کی طرف لو لگائے۔ اس لیے اللہ قرآن کہتا ہے کہ من یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالح، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کو عمل صالح کرنا پڑے گا، ابھی سے نیک کام کی عادت ڈالنا ہے، ابھی سے کیا کرنا ہے جی، نیک بن جانا ہے ہم کو، بس اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، امت کے لیے، انشاءاللہ اللہ ہم کو نفع بخش بنائے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ، مسجد کے ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں گے۔ ہاں انٹرنیشنل جو ہے تو ہم اپنی مفاد کا فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ دیکھو ابھی انٹرنیشنل بہت سارے انکشاف ہو رہے تو اس میں قرآن بھی اور دوسری چیزیں بھی لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے، لیکن اس میں غلط سلط چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے لوگ جو ہے تو ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے۔ تو ہم دین ہم نے جو سلسلہ ہمارے نبی سے چلا کہ دین سینہ بسینہ آیا، ہم انشاءاللہ علماء سے جڑے اور سینہ بسینہ علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ کیسے سیکھیں گے؟ انڈائریکٹ۔ کیسا؟ انڈائریکٹ، انٹرنیٹ سے نہیں، انڈائریکٹ علم سیکھیں گے۔ چراغ سے چراغ جلے گا، چراغ سے کیا کریں گے؟ جیسے دیکھو ایک روم کے اندر سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، مکڑیاں بھی ہیں اور دوسرے خطرناک زہریلے جانور بھی جمع ہیں، تو ہم ایک ایک کو لڑیں گے، اور اندھیرا ہے روم میں تو کیسے لڑیں گے بولو؟ سانپ کو مارنے کے چکر میں بچھو ڈر جائے گا، اور بچھو کے چکر میں کیا کرے گا جی ہم کو؟ تو ہاں کیا کرنا ہے؟ روشنی کرنا ہے سب سے پہلے، کیونکہ روشنی ان چیزوں کو پسند نہیں ہے۔ روشنی جو ہے ان چیزوں کو، جیسے آپ روشنی کریں گے، چراغ جلائیں گے، وہ ساری چیزیں کیا کریں گی؟ نکل جائیں گے، اپنا اپنا راستہ لے لیں گی۔ مان لیجیے کہ خالی الگ الگ چیزوں سے مقابلہ کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں پڑے۔ تو اسی طرح ہم اللہ سے لو لگا لیں گے، اپنی آخرت کے لیے تیار ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری خرابیاں، سارے نقصان کی جڑ اللہ ہمارے زندگی سے ختم کر دیں گے۔ کریں کوشش، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کریں، اور ان کو ایسا لگے، محلے والوں کو بھی
اور دوسرے لوگوں کے بھی نہیں، ہمارے بچے کو بھی بھیجنا چاہیے، ہے نا انشاءاللہ۔ ہماری خاموش دعوت، آج نام بہت ہو رہے، نام ہمارے پاس آج دیکھو، اب ہمارے عامر صاحب ہیں، ان کو اگر بولے گنگا پور تعلقے کے عامر صاحب کا نام کیا ہے عامر صاحب کیا ہے؟ مولانا مبین صاحب۔ جمعیت علماء کے مولانا یوسف صاحب بتا دیں گے برابر۔ ان کو بولا RSS کا مکھن کون ہے گنگا پور، ان کے پاس نام نہیں ہے صاحب، ان کے پاس نام نہیں ہے۔ بجرنگ دل کو کون ہے مکھن معلوم نہیں ہے۔ ان لوگوں کی محنت، ان کے پاس آواز نہیں ہے، نام نہیں ہے۔ ہمارے پاس نام ہے لیکن کام کم ہو رہا۔ کام کیا ہو رہا جی؟ ہر چیز کے اعتبار سے کام کم ہو جاتا۔ تو خاموش محنت کرنے، کیسی کرنے کی؟ نام کا کوئی نام نمود مسئلہ نہیں، نام اللہ کا، نام رہے سدا کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کا ساتھی کوئی نہیں، اللہ کا ساجی کوئی نہیں۔ اللہ کا کام کریں گے، رسول اللہ کا کام، دین بلند کریں گے، اللہ سارے ہمارے کام بنا دیں گے، ہمارا کام بن جائے بس، ہے کہ نہیں؟ اور ہم کل قیامت کے دن جب اللہ بنیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ساتھ ساتھ میں رہتے تھے دنیا میں، اب فرما بردار اور نافرمان سب الگ الگ ہو جاؤ، جب چھٹنگ ہوں گی اس وقت ہمارا کام بن جائے، اس لیے آج سے محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہے تو ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ دین کے لیے قبول فرمائے، 100% سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا دین پہ چلنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد و نصرت فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو اللہ قبول فرمائے۔ کریں کوشش۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔